اللہ جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے پھر جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جس انسان میں ہوں وہ خوش ہو جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی میں یہ ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اسے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس سے کہا، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ اوجل سے فرمایا، میری روح قبض کر لے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اسے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کے اور ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی۔ سو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے محبت میرے ذمہ کرم پر ہے جو باہم محبت کرے، تو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھیں، تو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں، تو میری رضا کے لیے، اور اپنا مال خرچ کرے تو میری رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کے تحسین فرمائیں گے۔ یہ لوگ نورانی ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء پوچھیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مالی طمع اور لالچ اور کسی قرابت داری کے تعلق کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک طبقے کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے 2 اشخاص جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، وہ باہم مل بیٹھیں یا جدا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ دنیا میں پیشوا بنائے گئے تھے، جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے تو وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلق اختیار کریں گے اور ان کے پیروکار کہیں گے، کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح ان سے اعلان لا تعلقی کریں جس طرح انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کا دم بھرتے تھے، آج قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگ کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ بے شک متقین باغات اور میٹھے چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، تم بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے۔ وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسند نشین ہوں گے، جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹ دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی
اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں یہ راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانیاں، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک دین کی اصلاح اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت اکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین کا کار بند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بلال حبشی ہے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکریہ پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جس کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنایا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت، آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا
محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے۔ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک وقت خوشی رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مانگنے سے نہیں جب بنتا، بلکہ ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے، اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ میرے گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے۔ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شہرت سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پہ ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا، اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورت کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے؟ عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہوتے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد مرد اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیاں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ ہیں۔ ایک، ہدایت اور تقوی ملنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھا دیتا ہے اور انہیں تقوی عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان نیکی کی طرف مائل ہو اور گناہوں سے بچنے کی توفیق پائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے۔ دل کی سکون، اطمینان۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، سن لو، دلوں کو صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اگر دل میں سکون، خوشی اور اللہ کی محبت ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ تین، نیکی کی توفیق ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اگر آپ کو نیک اعمال کرنے، نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ملے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے۔ چار، مصیبتوں میں صبر کرنے کی ہمت۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال اور جانور کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اگر مشکلات میں بھی آپ کا ایمان مضبوط رہے اور صبر کریں تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ لوگوں میں محبت اور عزت ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین پر اس کے لیے قبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اگر لوگ آپ سے نیکی اور صلح کی توقع رکھیں اور آپ کی باتوں پر اعتماد کریں تو یہ بھی اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ نمبر 6،
رزق میں برکت اور کفایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر تمہارے علاقے کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اگر آپ کا رزق حلال ہو اور اس میں برکت ہو تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ نمبر 7، توبہ کی توفیق اور گناہوں سے نفرت۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد فوراً پشیمان ہو اور توبہ کر لے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہو۔ نمبر 8، دعا کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا پھر آپ کو بہتر چیز دی جاتی ہے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں لیکن اگر کبھی ایسا محسوس نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اپنی رضا کے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے راستے پر چلائے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غیب مسکینوں، لاچار، مجبور، ضرورت مند ہو، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔